أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره والصلاة والسلام على محمد المشتق اسمه من اسم المحمود وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقال إمام حسين عليه الصلاة والسلام هذا ما أوصى به الحسين بن علي جاء الحق من عند الحق وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور وإني لم أخرج أشرا وبطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأصير بسيرة جدي وابی علی ابن ابی طالب. درود پڑھیے محمد سب سے پہلے بارگاہ خداوند میں دعا گو ہیں کہ پالنے والے اس ماہ کو و اس ذکر کو اور جہاں جہاں پر عزاداران سید الشہداء اس ذکر سید الشہداء میں مشغول ہیں انہیں اپنی حفاظت میں محفوظ فرما. پالنے والے تمام عزاداران حسین ابن علی، تمام خطبہ جو جس حوالے سے بھی اس ذکر میں کوئی کار خیر انجام دے رہا ہے، پالنے والے اس کی حفاظت فرما اور اس کی مزید توفیقات میں اضافہ فرما. آپ تمام مومنین کرام اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر. آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس موضوع کا عنوان ہے مقصد قیام سید الشہداء، کہ جس کام کے لیے ہم یہ صدیوں سے تذکرہ کر رہے ہیں، صدیوں سے ذکر سید الشہداء برپا ہو رہا ہے اور صدیوں سے ہم سید الشہداء کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، تو یہ جو اتنا عظیم واقعہ ہے، اتنی عظیم جنگ ہے، اس کا مقصد کیا تھا کہ سید الشہداء نے جو یہ کارنامہ انجام دیا، کہ جو امام امت ہے اور امت کی ہدایت کا امام ہے اور اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، تو آیا اس کارنامے کا کوئی مقصد بھی تھا یا مقصد نہیں تھا؟ ہم خطیبوں سے، ذاکروں سے سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم خود اسی صاحب قیام سے پوچھتے ہیں، آج ہم خود سید الشہداء سے پوچھتے ہیں. یہ جو میں نے خطبہ تلاوت کیا، یہ مولا کی ایک وصیت ہے اپنے بھائی حضرت حنفیہ کے نام. جانتے ہیں نا مولا کے ایک بھائی کا نام ہے، مولا علی کے ایک بیٹے جن کا نام ہے محمد اور کنیہ ہے حنفیہ. ان کے نام مولا نے ایک وصیت نامہ لکھا جب مدینہ سے خروج کر رہے تھے. جب خروج کر رہے تھے، اس خروج سے پہلے مولا نے، سید الشہداء نے اپنے اس بھائی کے نام یہ وصیت نامہ لکھا اور اس وصیت نامے میں سید الشہداء نے
اپنے اس قیام کا مقصد بیان کیا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ امام نے یہ وصیت نامہ لکھا۔ اب اگر میں بھی چاہتا تو اپنی طرف سے مقصد قیام امام حسین بیان کر کے چلا جاتا، لیکن میں نے بہتر یہ سمجھا ہے کہ بجائے اپنی طرف سے یا کسی اور عالم کی یا کسی ذاکر کی میں آپ کی خدمت میں بات کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں خود صاحب قیام کی بات کروں، میں خود سید الشہداء کا، کہ جو امام نے اپنی زبان سے مقصد بیان کیا ہے، اسی مقصد کو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ عظیم وصیت نامہ ہے۔ اس وصیت نامے کو مولا اس طرح شروع کرتے ہیں، ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ بے شک حسین سب سے پہلے گواہی دیتا ہے خدا کی وحدانیت کی۔ سب سے پہلے اس وصیت نامے میں مولا خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی پہلے خدا کی توحید، خدا کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے عبد ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ محمد کو خدا نے امت کی نجات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا امام، ہمارے آقا امام حسین کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے خدا کی وحدانیت، کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر کسی کو بندگی کا حق ہے تو وہ فقط اس ہستی کو ہے، اگر تم نے عبادت کرنی ہے تو خدا کی کرنی ہے، اور اس کے بعد خدا نے جن منصبوں کو بنایا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تم نے اس منصب کے در پر آنا ہے، تم نے خدا کے وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے بنائے ہوئے رسول کے در پر آ کے اس کی رسالت پر تم نے ایمان لانا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سید الشہداء کہہ رہے ہیں، خدا رسول اللہ۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ جا بالحق من عند الحق، کہ یہ جو رسول آئے ہیں یہ خدا کی طرف سے خود بھی حق ہیں، اور خدا کی طرف سے حق بھی لے کر آئے ہیں، اور جو یہ حق لے کر آئے ہیں وہ امت کی نجات کے لیے بہترین وسیلہ ہے، وہ امت کی نجات کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ اس حق کے در پر آ جاؤ، کہ حق پر عمل کرتے جاؤ، پھر رسول اللہ تمہیں خدا تک پہنچائیں گے، پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ توحید، رسالت، اور اس کے بعد قیامت کا اقرار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے منصب رسالت پر بھی ایمان لانا ہے، اور خدا نے جس دن کا وعدہ کیا ہے کہ جو دن روز حساب ہے اس دن پر بھی تم نے ایمان لانا ہے، اور وہ دن بھی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت نے آنا ہے، اور اس دن سب پرکھے جائیں گے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ اگر در حسین پر آ گئے ہو تو پھر ذہن سے یہ ٹینشن نکال دو کہ ہم شاید باطل پہ، اب حق کا دامن تھام لیا ہے، اب فقط ایک کام کرنا ہے۔ جب حق کے دامن کو تھام لیا ہے، جب خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، جب رسالت رسول اللہ کو مان لیا، جب حق کو تھام لیا، تو اب ایک کام کرنا ہے، اس حق پر عمل کرنا ہے، پھر نجات جانے اور یہ اہل حق جانے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد، آل محمد۔ یہ کون فرما رہا ہے؟
शुहदा फरमा रहे कि अन्नल जन्नत वन्नार हक, जन्नत भी हक है, जहन्नुम भी हक है। जन्नत भी हक है, जहन्नुम भी हक है। फिर आगे क्या फरमाते हैं कि ये जो रोज आएगा, ये जो साथ आएगी, इसमें शक ना करो, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई रैब नहीं है। फिर इसके बाद मौला क्या फरमाते हैं, फिर ये खुतबा, ये वसीयतनामा मौला का चलता है और फिर वहां से इसके बाद खुदा की वहदानियत, रसूलुल्लाह की रिसालत और रोज़ आखिरत के बाद फिर मौला हुसैन अपने कयाम का मकसद बयान करना शुरू करते हैं और क्या फरमाते हैं, व इन्नी लम अखरिज अशरन व बातिरन वला मुफसिदन। मौला क्या फरमाते हैं, मैंने पहले शुरू में एक जुमला अर्ज किया आपकी खिदमत में कि ये जो मकसद है क़याम इमाम हुसैन है, बजाय इसके कि हम खतीबों से सुने, हम इसको खुद कलाम सैयद शुहदा से समझते हैं कि ऐ मौला ये जो इतना अजीम कारनामा अंजाम दिया, इसका मकसद क्या था, इसका हदफ क्या था। और वो मकसद सैयद शुहदा खुद बयान फरमा रहे हैं। क्या बयान फरमा रहे हैं, व इन्नी लम अखरज अशरन व बदरन, ये जो मैं खुरूज कर रहा हूँ, ये जो मैं निकल रहा हूँ, ये जो मैं शहर नाना को छोड़ रहा हूँ, ये जो मैं मदीना को छोड़ रहा हूँ, मैं कोई मुफ्त से जालिम और बागी बनकर नहीं जा रहा। ये कौन फरमा रहा है, सैयद शुहदा। क्या फरमाते, वला मुफसिदन वला जालिमन, मैं जालिम बागी बनकर नहीं जा रहा, बल्कि इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी, बल्कि मैं अपने नाने की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। सुभान। मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। और फिर आगे क्या बयान करते हैं, कहते हैं कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तारीख में मैं पहला शख्स हूँ जो उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ, बल्कि इससे पहले मेरे नाना रसूलुल्लाह भी ये काम कर गए और मेरे बाबा अली ने भी ये काम किया। मैं उन्हीं दोनों की सीरत पर चलकर अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने जा रहा हूँ। और जिनकी इस्लाह रसूलुल्लाह कर दे, जिनकी इस्लाह अहले बैत कर दे, फिर वो उम्मत गुमराही की तरफ ना जाती। जिनकी इस्लाह रसूलुल्लाह कर दे, जिनके अंदर बिगाड़ को अहले बैत दुरुस्त कर दे, फिर भी अगर वो उम्मत गुमराही की तरफ जाए तो फिर इससे बुरी उम्मत कोई और नहीं हो सकती, इससे बदतर उम्मत कोई और नहीं हो सकती। ये कौन फरमा रहे हैं, ये मौला इमाम हुसैन फरमा रहे हैं, अपने कयाम का मकसद बयान फरमा रहे हैं कि मैं जो निकल रहा हूँ, ये जो मैं खरूज कर रहा हूँ, ये जो मैं कयाम कर रहा हूँ, मैं अपने जद की सीरत पर चलते हुए और अली इब्न अबी तालिब अपने बाबा की सीरत पर चलते हुए उम्मत के बिगाड़ को दुरुस्त करने जा रहा हूँ, उम्मत के फसाद को दुरुस्त करने जा रहा हूँ। मैं खुद कोई बागी जालिम और मुफसिद बनकर नहीं जा रहा, बल्कि मैं उम्मत के लिए हादी बनकर जा रहा हूँ। और हादी का काम होता है पहले वो बिगाड़ को समझे, बिगाड़ को देखे और फिर उस बिगाड़ को दुरुस्त करे। और इमाम हुसैन ने यही काम किया। और फिर क्या कहा कि ये बिगाड़ कैसे दुरुस्त होगा, ये बिगाड़, ये जो उम्मत में फसाद आ गया है, ये जो मैं उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ, ये किस काम के जरिए, किस अमल के जरिए मैं इस उम्मत की इस्लाह करूंगा। क्या फरमाते हैं आगे, फरमाते हैं मैं अपने जात की सीरत पर चलकर और क्या करूंगा, उरीदु अन अमर बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर, मैं अमर बिल मारूफ व नही अज मुनकर के जरिए उम्मत की इस्लाह करूंगा। यानी कि इमाम ने पहले उम्मत के अंदर फसाद को देखा, जब इमाम ने देखा तो उम्मत अगरचे दीनदार है, नमाज भी पढ़ रही है, रोजे भी रख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उम्मत के अंदर फसाद है, उम्मत फासिद हो चुकी है। और कहा कि मैं अमर बिल मारूफ व नही अज मुनकर, नहीं अनिल मुनकर के जरिए इस बिगाड़ को दुरुस्त करूंगा। और रिवायात में है कि अगर कोई उम्मत, अगर कोई कौम, अगर कोई कबीला, अगर कोई
قافلہ، اگر کوئی سسٹم، اگر وہ امر بالمعروف کو چھوڑ دیں اور نہی از منکر کو چھوڑ دیں تو وہ امت بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے، وہ امت فساد کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں، کیا فقط اس امت میں بگاڑ تھا؟ کیا فقط وہ امت فاسد ہو چکی تھی؟ کیا آج ہمارے اندر وہ بگاڑ نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ فساد نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر شراب نہیں پی جاتی؟ کیا ہمارے اندر جھوٹ نہیں بولا جاتا؟ کیا ہمارے اندر فسق و فجور انجام نہیں دیا جاتا؟ کیا ہمارے اوپر ظالم حکمران حاکم نہیں ہے؟ یہ سب کچھ ہے نا؟ تو پھر آج بھی ایک ہادی کی ضرورت ہے، آج بھی حسین کی ضرورت ہے، اور حسین موجود ہیں، حسینیت بھی موجود ہے، فقط حسین کے در پر جانے کی دیر ہے، رخ حسین ابن علی کی طرف کرنے کی دیر ہے۔ جب رخ حسین کی طرف ہو جائے گا پھر یہ بگاڑ خود ختم ہو جائے گا۔ اور سید الشہداء نے اپنا رخ خدا کی طرف کیا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا رخ لوگوں کی طرف کریں، عوام کی طرف کریں، ہم لوگوں کو اور عوام کو خوش کرنے لگے رہتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ بلائیں گے جو بڑے معروف ہوں، ممکن ہے وہ ہدایت کا ایک جملہ بھی نہ بولے، لیکن فقط ہمارا نام نکل جائے کہ لوگوں میں ہماری شہرت ہو جائے کہ فلاں نے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ یہ لوگوں کی نگاہوں میں تم عزیز ہو رہے ہو، خدا کی نگاہوں میں عزیز نہیں ہو رہے۔ اگر خدا کی نگاہوں میں عزیز ہونا چاہتے ہو تو پھر اپنا رخ خدا کی طرف کرو۔ حضرت ابراہیم نے خدا کی طرف رخ کیا، اور خدا فرماتا ہے جو بھی میری مخلوق میں جو میری طرف رخ کر لے گا میں پوری امت کا رخ اس کی طرف موڑ دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، داماد بلند تر سلامت۔ آج ہم دیکھیں حضرت ابراہیم کی وہ سیرت، وہ حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ اور ان کے بیٹے کے وہ چند کام، جو چند سنتیں انہوں نے انجام دی، فقط خالصاً خدا کے لیے انجام دی۔ ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے اور حضرت حاجرہ نے اپنا رخ خدا کی طرف کیا، اور خدا نے کہا کہ اے میرا پیارا حبیب، جب تو نے اپنا رخ میری طرف کیا ہے تو اب میں پوری امت کا رخ تیری طرف موڑ دوں گا۔ آج پوری ملت کا رخ مڑا ہوا ہے ابراہیم کی طرف۔ آج یہ جو حج کا جا لایا جا رہا ہے یہ دلیل ہے کہ پوری امت کا رخ ابراہیم کی طرف ہے۔ کیوں ابراہیم کی طرف ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑا تھا۔ ایک وہ کارنامہ ہمیں نظر آتا ہے قرآن کے اندر، پورا واقعہ ہے یہ، اور اس کے بعد یہ تکرار کربلا میں نظر آتا ہے۔ بڑے لوگوں نے امام کو مشورہ دیا کہ مولا آپ کربلا نہ جائیں، عراق نہ جائیں، دور کسی غار میں چلے جائیں، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اپنوں نے بھی مولا کو یہ نصیحتیں کی کہ مولا کربلا نہ جائیے، آپ کو یہ درندے مار دیں گے۔ مولا نے کہا کہ میرا رخ خدا کی طرف ہے، میرے خدا کا حکم ہے کہ اے میرا پیارا حبیب، اے حسین، تو نے جانا ہے، تو نے شہید ہونا ہے، تمہاری شہادت کے بعد تمہارا خدا کے یہاں بڑا مقام ہے۔ اور حسین ابن علی نے اور ان 72 نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑا۔ آج پوری ملت چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے، سب کا رخ کربلا کی طرف موڑ گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یہ رخ مہم ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا رخ کس کی طرف ہے۔ اپنا رخ حسین ابن علی کی طرف کرو، خدا کو خوش کرو، اپنے امام کو خوش کرو، لوگوں کو خوشی کے لیے کوئی کام نہ کرو۔ جب خدا کی خوشی کے لیے کام کرو گے لوگ خود خوش ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میں لوگوں کو خوش کرنے لگ جاؤں، نہ لوگ خوش ہوں گے نہ خدا خوش ہوگا۔ اہل بیت نے اور سید الشہداء نے جو کارنامہ انجام دیا یہ خالصاً خدا کے لیے تھا۔ اتنا خلوص حسین ابن علی کا، اس
خلوص نے کربلا کو آج وہ عظیم مقام عطا کیا ہے کہ آج کربلا انسانیت کی نجات کا سبب بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر نجات حاصل کرنی ہے تو کربلا سے کرنی ہے. اگر نجات حاصل کرنی ہے تو کربلا میں جس امام نے شہادت دی اس امام کے در سے کرنی ہے. اگر کوئی کہے کہ ہم کربلا کو چھوڑ کر نجات حاصل کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا. امام نجات کے در پر جانا ہوگا، امام نجات سے وہ سبق لینا ہوگا، وہ مشق اندام کرنی ہوگی. وہ سرمشق جو حسین ابن علی نے اپنے خون سے لکھی، اس سرمشق کی مشق کرنی ہوگی، اور اتنی مشق کرنی ہوگی کہ ہماری سیرت بھی حسین ابن علی والی سیرت بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امام نے کیا فرمایا؟ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ اصلاح میں کیسے کروں گا؟ امر بالمعروف و نہی از منکر کے ذریعے کروں گا. ایک سلوات پڑھیں اور میں ایک دو حدیثیں امر بالمعروف کے حوالے سے محمد والے محمد. امر بالمعروف کا قرآن میں بھی حکم ہے. اب اتنا وقت نہیں کہ میں وہ ساری آیات پڑھوں. خداوند متعال سورہ ال عمران میں اندر بھی فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قرآن میں ذکر ہے، اور اسی طرح پھر امام صادق کی، امام محمد باقر کی اور بہت سی احادیث ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جو قوم امر بالمعروف و نہی از منکر کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر خدا ان کے اوپر ایسے حکمران مسلط کرتا ہے جو حکمران ان کے اوپر رحم نہیں کرتے. آج ہم اپنے اندر دیکھیں، اگر ہم امر بالمعروف و نہی از منکر کر رہے ہیں تو اس کی دلیل ہمارے حکمران ہیں کہ کیسے حکمران خدا نے ہمارے اوپر مسلط کی. اگر نہیں کر رہے تو اس کی بھی دلیل بھی وہی ہیں. اتنا وقت نہیں کہ میں یہ پوری آیات پڑھوں. ایک اور میں حدیث پڑھتا ہوں، فقط اس کا اردو پڑھتا ہوں، پھر امر کا معنی بھی بتاؤں گا، معروف کا معنی، اور پھر وہ مقصد اس سے واضح کروں گا آپ لوگوں کی خدمت کے لیے کہ کس مقصد کے لیے امام نے یہ قیام کیا. کیونکہ شاید رات کی آج آخری مجلس ہے، کل دن میں ہوگی اور اس کے بعد یہاں کی مجلس نہیں ہونی، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا ہے کہ یہ مقصد جو ہے امام کا، مقصد امام کا یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے. اور کل جو میں موضوع آپ کی خدمت میں پڑھوں گا وہ ہے معیار شیعہ. اس میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ امام صادق کا شیعہ کون ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ کل وضاحت ہوگی. ایک حدیث ایک سلوات پڑھے محمد امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی از منکر بہت بڑا فریضہ ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ فریضہ انجام پا جائے تو خدا کے باقی تمام فرائض انجام پا جائیں گے. لیکن اگر امر بالمعروف و نہی از منکر انجام نہ پایا، اگر کوئی قوم اس پر عمل نہیں کرے گی تو پھر اس قوم پر خدا کا قہر اور غضب نازل ہوگا. کس قوم کے اوپر؟ جو امر کو بھی چھوڑے گی، امر بالمعروف کو، اور نہیں عن المنکر کو بھی چھوڑے گی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام محمد باقر فرما رہے ہیں. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ فریضہ انجام پا جائے تو اس فریضے کے انجام پانے سے راستے بھی امن ہو جاتے ہیں، اور باقی جو تجارتی کام ہیں وہ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر امر بالمعروف نہ ہو تو کوئی چیز بھی محفوظ نہیں ہوتی. اگر ہم امر بالمعروف و نہی عن منکر پہ عمل شروع کر دیں تو آج ہماری عزتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، آج ہمارے گھر بھی محفوظ ہو جائیں گے، اور ہماری دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی، اور دنیا سے بڑھ کر ہمارا دین بھی محفوظ ہو جائے گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں. ایک حدیث اور ہے رسول اللہ سے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ منکرات کی طرف جائیں گے اور معروف کی طرف نہیں جائیں گے. تو کسی شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی دور آئے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا اس سے بھی بدتر آئے گا. لوگ معروف سے روکیں گے اور منکر کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے. کیا آج یہ کام نہیں ہو رہے؟ کیا آج منکرات سے رکا جا رہا ہے؟ کیا آج جھوٹ ختم ہو گیا ہے؟ کیا آج فساد ختم ہو گیا ہے؟
کیا آج نامحرم کی طرف نگاہ بلند کرنا ختم ہو گیا ہے؟ یہ سارے کام کس کے تھے؟ یہ یزید کے اور یزید کے لشکر کے تھے۔ اگر یہ ہم بھی کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا اور ہم ہر جگہ کہیں گے ہمارا امام حسین ہے، ہمارے مولا کا نام مولا حسین ہے۔ لیکن کس وقت؟ جب حسینی راہ پر چلیں گے۔ تو روایت کے اندر ہے کہ میں پہلے معروف کا بھی معنی کروں اور منکر کا بھی، پھر ایک اور روایت بیان کر کے آگے مقصد بیان کرتا ہوں۔ معروف عموماً جو ہم معنی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نیکی، نیک کام اور اچھے کام، اور منکر کہتے ہیں برے کام۔ یہ ہم منکر کا معنی لیتے ہیں، جبکہ لغت میں کسی جگہ پہ معروف کا یہ معنی نہیں کیا گیا، نیکی اور نیک کام نہیں کیا گیا، اور نہ منکر کا برے کام کیا گیا ہے، بلکہ معروف کہتے ہیں لغت میں، معروف عرفان سے ہے، معرفت سے ہے۔ معروف یعنی پہچانی ہوئی چیز، قبول کی ہوئی چیز، جس چیز کو خدا نے بھی قبول کر لیا ہو، جس چیز کو خدا کے دین نے بھی پسند کر لیا ہو، جس چیز کو خدا کے بنائے ہوئے امام نے بھی پسند کر لیا ہو، یعنی پہچانی ہوئی چیز۔ اور منکر انکار سے ہے، یعنی جس کو خدا نے بھی جس کا انکار کیا ہو، جس سے دین نے بھی روکا ہو اور اہل بیت نے بھی روکا ہو۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ منکرات ہوتے ہیں۔ اب ممکن ہے وہ برائی کے زمرے میں آئے، کیونکہ برائی بھی منکر میں آتی ہے، لیکن منکر کا معنی برائی نہیں ہوتا۔ یہ معروف کا معنی ہے۔ اب اس سے ایک چیز آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم معروف پر عمل کر رہے ہیں، اور اس سے مراد کیا لیتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، جبکہ خدا نے کہا ہے اور اہل بیت نے بھی فرمایا ہے کہ معروف وہ چیزیں ہیں، معروف کو پہچاننے کے لیے خدا نے دو منبع بنائے ہیں، ایک منبع کا نام وحی الہی ہے اور دوسرے منبع کا نام عقل انسان ہے، کہ جس چیز کو وحی الہی کہہ دے کہ یہ معروف ہے اس کے در کو تھام لو، اور جس کو عقل انسانی کہہ دے یہ معروف ہے اس کو پکڑ لو۔ لیکن جس کو خدا کی وحی انکار کر دے اور جس کو عقل انسانی بھی جس کا انکار کر دے اس کو چھوڑ دو۔ خدا نے کہا کہ ظلم برا ہے، تو ظلم کہاں جائے گا؟ منکر کے زمرے میں، اور جو ظالم ہوگا وہ بھی منکر کے زمرے میں جائے گا۔ لیکن جو معروف ہے وہ پسند ہے۔ سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ دین خدا، کیونکہ خدا نے دین کو پسند کیا ہے۔ جب اتنا بڑا معروف ہے اور خدا کے ہاں پسند ہے، خدا نے خود کہا کہ میرے لیے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے ہاں پسندیدہ دین کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ جب اتنا بڑا معروف ہے اور امام نے جب دیکھا کہ اس معروف پر عمل نہیں ہو رہا، دین کی رسمیں بجا لائی جا رہی ہیں لیکن دین لوگوں کی زندگیوں میں نہیں ہے، جب مولا نے یہ چیز دیکھی تو مولا نے کہا امت میں فساد آ گیا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ ایک انسان کی 3 قسم کی موت واقع ہوتی ہے۔ کتنی قسم کی؟ 3 قسم کی۔ یہ 3 قسم کی موت سمجھیں گے تو آپ کو امام کے قیام کا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد رسول اللہ۔ انسان کی کتنی قسم کی موت ہوتی ہے؟ 3 قسم کی۔ ایک انسان کے بدن کی موت ہے، ایک انسان کی روح کی موت ہے، اور ایک انسان کے معاشرے کی موت ہے، امت کی موت ہے، انسانی معاشرے کی موت ہے۔ انسان کے بدن کی کب موت واقع ہوتی ہے؟ جب انسان کے بدن سے روح جدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ مردہ ہے، یہ مر گیا ہے۔ اور انسان کی روح کی، انسان کے دل کی کب موت واقع ہوتی ہے؟ جب انسان کے دل سے یاد خدا نکل جائے تو وہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری موت ہے
معاشرے کی، امت کی. معاشرہ کب مردہ ہوتا ہے، امت کب مرتی ہے؟ جب امت سے اقدار ختم ہو جائے، جب امر بالمعروف و نہی عن منکر ختم ہو جائے تو وہ اس وقت امت کی موت ہوتی ہے. اب جو انسان کے بدن کی موت ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ جب کوئی انسان، کوئی مسلمان مرتا ہے کہ خداوند متعال سب کو صحت و سلامتی دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں خدا ان کے درجات بلند کرے. جب انسان کے بدن کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا دین محمدی میں حکم کیا ہے؟ دین محمدی میں و شریعت محمدی میں حکم یہ ہے کہ جب انسان مر جائے تو اس کو غسل دو، کفن دو، اس کا جنازہ پڑھا کے حنوط لگا کر اس کو مٹی کے گڑھے میں دفن کر دو. اب اس کا زندوں میں رہنا خطرناک ہے، اس کا بھی زندوں میں رہنا خطرناک ہے، اور زندوں کا بھی اس کے ساتھ رہنا خطرناک ہے، کیونکہ اب یہ مردہ ہو گیا ہے. اب اگر یہ زندوں میں رہے گا تو اس سے بدبو پھیلے گی، اور وہ ایسی بدبو پھیلے گی کہ زندہ مریض ہو جائے گی. اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ اس کو کیا کرو؟ دفن کر دو، غسل دو، کفن دو، اور فوراً اس کو جا کر زمین میں دفن کر دو، کیونکہ اگر یہ زندوں میں رہے گا تو زندوں کے لیے نقصان دہ ہے. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ جس کی بدن کی موت واقع ہوتی ہے. اور ایک دفعہ انسان کے روح کی، انسان کے دل کی بھی موت واقع ہوتی ہے. اور انسان کا دل مردہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل سے خوف خدا نکل جائے، جب انسان کے دل سے یاد خدا نکل جائے، جب انسان خدا کا منکر ہو جائے تو اس وقت انسان کا دل مردہ دل ہو جاتا ہے. اور جب انسان کا دل مردہ دل ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی شریعت کا کچھ حکم موجود ہے. جس طرح اس بدن کی موت کے لیے شریعت محمدی کا حکم ہے، مردہ دلوں کے لیے بھی شریعت میں حکم ہے. اور مردہ دلوں کے لیے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے حکم ہے کہ اگر کسی انسان کا دل مردہ ہو جائے، یاد خدا سے غافل ہو جائے، تو پہلے اس کو کسی روحانی طبیب کے پاس لے جاؤ. وہ روحانی طبیب اس کو کچھ خدا کی احادیث، خدا کی آیات کی تلاوت کرے گا، اہل بیت کے فرامین سنائے گا. اگر تو اس کا دل زندہ ہو گیا، اس کے دل میں یاد خدا آ گئی، تو پھر تو اس کا زندوں کے اندر رہنا ٹھیک ہے. لیکن اگر روحانی طبیب کی بھی کوئی بات اس کے اوپر اثر نہ کرے تو پھر یہ منزل ارتداد پر پہنچ چکا ہے، پھر یہ مرتد ہو چکا ہے، پھر یہ کافر ہو چکا ہے. پھر اس کا بھی حکم ہے کہ اس کو فوراً قتل کر دو، اس کو بھی فوراً قتل کر دو. کیونکہ بعض بیماریاں لا علاج ہوتی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا. یہ جو مرتد ہونا ہے یہ بھی ایک لا علاج بیماری ہے. جو مرتد ہو جاتا ہے اس کے بارے میں دین محمدی کا یہی حکم ہے کہ پہلے کیا کرو؟ اس کو ہدایت کرو. البتہ اس مرتد کی دو قسمیں ہیں، ایک مرتد فطری ہوتا ہے اور ایک مرتد ملی ہوتا ہے. یہ جو مرتد فطری ہوتا ہے یہ پہلے مسلمان ہوتا ہے پھر کافر ہو جاتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد اگر کوئی کافر ہو، خدا کی وحدانیت کا انکار کر دے، خدا کے بنائے ہوئے منصب کا انکار کر دے، اس روز جزا کا انکار کر دے، پہلے مسلمان تھا اب کافر ہو گیا، اب دین محمد کا حکم ہے کہ اس کو فوراً قتل کر دو، اس کی اولاد کو اس سے جدا کر دو، اور اس کے مال کو اس کی اولاد میں اور باقی لوگوں میں تقسیم کر دو. اور حتی اس کے بارے میں کہ اس کو توبہ کی بھی مہلت نہ دو، اس کو توبہ کا بھی حق نہیں ہے. جو خدا کا انکار کر دے، پہلے مسلمان ہو اور پھر کافر ہو جائے، فوراً واجب القتل ہے، قتل کر دو اس کو. اور دوسرا ہے مرتد ملی. مرتد ملی کیا ہوتا ہے؟ وہ پہلے کافر ہوتا ہے پھر مسلمان ہوتا ہے اور دوبارہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں ہے یہ بھی مرتد، لیکن دین نے کہا ہے کہ اس کو 3 دن کی مہلت دو. کیا کرو؟ سمجھ آ رہی ہیں میری باتیں؟ اس کو 3 دن کی مہلت دو. اگر تو یہ توبہ کر لے، اگر خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لے تو پھر اس کو معاف کر دو. لیکن اگر یہ 3 دنوں میں بھی خدا کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا تو پھر یہ بھی واجب القتل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
انسان کے بدن کی موت، ایک انسان کے دل کی موت، انسان کی روح کی موت۔ ان دونوں کا حکم سن لیا آپ نے۔ اب تیسری جو انسان کی موت ہے وہ انسانی معاشرے کی موت ہے۔ معاشرہ کب مرتا ہے؟ جب معاشرے سے اقدار ختم ہو جائیں، قدریں ختم ہو جائیں، یہ انگلش میں کہوں ویلیوز ختم ہو جائیں۔ شاید لنڈے کی زبان آپ کو سمجھ آئے۔ وہ ایک محاورہ ہے، یار من ترکی و من ترکی نے بھی جانا۔ ہمارا یار عربی ہے لیکن ہمیں عربی نہیں آتی۔ محمد مصطفیٰ عرب ہیں، اہل بیت کی زبان عربی ہے، ہمیں انگلش تو سمجھ آتی ہے لیکن یار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ ویلیوز، قدریں، اگر یہ دینی اقدار ختم ہو جائیں تو معاشرے کی موت ہو جاتی ہے، معاشرہ مر جاتا ہے۔ معاشرے میں جب یہ بگاڑ آ جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ امام حسین نے یہی دیکھا کہ امت بھی دیندار تھی، دل ان کے مرے ہوئے نہیں تھے، زندہ بھی تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، اور اس کی واضح دلیل جب سب پوری امت احرام باندھ کر مینا کی طرف حرکت کر رہی تھی اور مکہ میں امام نے بند ہوا احرام کھول کر دنیا کو بتایا کہ یہ وقت حج کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت دین کی رسومات بجا لانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت حج کو بچانے کا ہے۔ یہ امت کی دینداری کی علامت تھی۔ امت دیندار امام کو کہتی تھی کہ مولا کربلا نہ جائیں، لیکن امام کہتے تھے اگر کربلا نہ جاؤں تو خدا کا دین نہیں بچتا۔ معاشرے میں جو موت آ چکی ہے، معاشرہ جو مر چکا ہے، جب تک میں یہ بگاڑ درست نہیں کرتا، جب تک میں امت کی اصلاح نہیں کرتا، معاشرہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ دین کی رسمیں بجا لائی جا رہی تھی، اور یہ جو امام کے مقابلے میں آئے یہ عام افراد نہیں تھے، یہ بڑے بڑے سرگنے تھے، یہ اپنے آپ کو دین میں فقیہ سمجھتے تھے، دین میں فقیہ سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی دیندار نہیں ہے، لیکن یہ دینداروں کی عقلوں پہ تالے لگ گئے تھے۔ ان کو دین پر یہ عمل تو کر رہے تھے، دین کی رسمیں تو بجا لا رہے تھے، لیکن امام دین کی ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، امام کا ساتھ نہیں دیا۔ امام نے کہا کہ میں معروف کے ذریعے اور منکر کے ذریعے امت کی اصلاح کروں گا۔ امت میں بگاڑ آ گیا ہے، حالانکہ اس وقت یزید جیسا فاسق، فاجر، شرابی، زانی برسرے اقتدار تھا۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ مولا نے کہا میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ مولا نے وہ فساد جان لیا تھا اور کہا تھا کہ اگر امت میں فساد نہ ہوتا، اگر امت میں بگاڑ نہ ہوتا تو یزید جیسے کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ اقتدار پر رہتا۔ امت درست نہیں تھی، امت درست ہوتی